آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے سیاستدان سے کروانے جا رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا ہے. متعدد بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، جن میں سے وزارت اطلاعات و نشریات بھی ان کے حصے میں آئی. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. آج ہم شیخ رشید کے ساتھ لال حویلی میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. آپ کتنے عرصے سے لال حویلی میں مقیم ہیں اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ لوگوں کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہے یہ. میں جی 1985 میں یہاں آیا تھا. اس وقت اس کا نام جنوں کی حویلی تھی اور پاکستان بنتے وقت اس کا سیگلوں کی حویلی تھی. لالا لاجپت رام اور تارا سنگھ نے بھی یہاں خطاب کیا ہے. وہ اس حویلی سے نوابزادہ نصر اللہ، الطاف حسین، نواز شریف صاحب، تقریباً سبھی لیڈروں نے. اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا، جو خریدتا تھا وہ مر جاتا تھا. تو پھر آخری آدمی جو مجھے بیچنے کے بعد شیخ منیر تھے وہ بھی مر گئے جوانی میں ہی. تو میں آیا ہوں، ابھی تک تو میں چل ہی رہا ہوں. اور یہ طوائف کا کوٹھا تھا. بدو بائی ایک پنڈی کی بہت مشہور طوائف تھی. تو یہ بیرسٹر تھے جو اس کے اونر تھے. وہ سیالکوٹ میں کسی شادی میں گئے اور وہ ایک ہی نگاہ جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، اس میں ہی فیل ان لو ود دیٹ ڈانسر. وہ یہ انہوں نے بنائی ساری. اس میں مسجد بھی ہے اور مندر بھی ہے پیچھے. لیکن وہ جو بائی تھی یا جو ڈانسرز تھی یا جسے آپ طوائف کہہ سکیں، کریکٹر کے لحاظ سے بہت عظیم عورت تھی. میں اسکول جایا کرتا تھا چھوٹا ہوتے تو وہ 3 کیسل کی سگریٹ پیا کرتی تھی. تو جب میں اسکول سے آتا تھا تو وہ اپنی ڈبی مجھے ہی دیتی تھی. اس کی وجہ سے محلے میں بچے اس سے نفرت بھی کرتے تھے کہ وہ مجھے ماچس دیتی تھی 3 کیسل کی ڈبی. وہ بالکونی میں پیتی تھی سگریٹ. شیخ صاحب، وہ آپ نے کہا کہ وہ سگریٹ پیتی تھیں اور جو بھی، تو وہیں سے تو نہیں آپ کو شوق ہوا کہ میں بھی سگار وغیرہ پیا کروں؟ سگار بھی میں نے 1985 میں ہی شروع کیے. یونائٹڈ نیشن میں گئے، میں ممبر تھا، تو لوگ نہیں چاہتے تھے میں جنرل اسمبلی میں تقریر کروں کہ میں بالکل فریش ممبر ہوں 40 سے. میں نے کہا نہیں، میں کروں گا. تو انہوں نے بڑی مشکل تقریر لکھ کر مجھے دے دی. اتنی مشکل انگلش کے خود بھی فارن آفس نہ پڑھ سکتا ہو. تو اس زمانے میں نیو یارک کے ساتھ ہی ہوتی تھی کولمبیا یونیورسٹی. اس کے سامنے پاکستان ہاؤس ہوتا تھا. اس میں پاکستانی نوجوان رہتے تھے، لڑکے وڑکے. 600-700 اپارٹمنٹ تھے جس میں سے 300-400 پاکستانی. انہوں نے اسی وقت ٹائپ شائپ مجھے ٹھیک کر کے دے دی. تو جب میں پہنچا ہی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں تو آگے میرا نام بلایا ہی جا رہا تھا. بڑا پریشان فارن آفس. پھر میں نے تقریر کی اور فوٹو کھنچوائی اور جب بلے بلے ہو گئی، باقی جو پیسے میں نے ایڈوانس لیے ہوئے تھے میں نے کہا یہ لیں، میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑا لمبا سیشن ہے، 1-1.5 مہینہ ہے. میں نے کہا میں نے تقریر ہی کرنی تھی، باقی ڈسکشن آپ فارن آفس کریں. سو اس دن جب میری تقریر کامیاب ہو گئی، پھر صاحبزادہ یعقوب صاحب نے مجھے سگار کا ایک ڈبہ بھیجا. سو اس دن سے یہ چل رہا ہے. کتنا مطلب دن میں ایک عد پیتے ہیں کہ زیادہ؟ نہیں، کہ ٹینشن کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے؟ لنچ، بریک فاسٹ اینڈ ڈنر. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بہت کھرے اور صاف کو انسان ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تھڑے کا پولیٹیشین ہوں. میں کوئی رائل پولیٹیشین نہیں ہوں. کوئی مل آنر اور جن کے ایک ہم ہیں جہاں ایمبولینس دیر میں پہنچتی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جہاں پیزا پہلے پہنچتا ہے. سو ڈفرینس آف کلاس. جب میں فیض آباد کو کراس کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایک نئے شہر میں چلا گیا ہوں، ایک نئے ماحول میں چلا گیا ہوں. اچھا، گارڈن کالج میں آپ کا وقت کیسا گزرا؟ کچھ کام ہی نہیں کیا سیاست کے علاوہ، جلسہ جلوس. اسکول سے ہی بچپن کی قید کاٹ دی ہری پور میں. میں اس پاکستان کے سیاستدانوں میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے بچوں ہری پور جیل میں 1 سال کاٹا ہے. کسی سیاستدان نے بچپنا، اس وقت مجھے ہتکڑی بھی نہیں آتی تھی جب مجھے قید ہو گئی. باقی لوگوں کو ہتکڑی لگی، مجھے انہوں نے رسی سے وہ جو بل دے کے باندھا ہوا تھا، کیونکہ وہ میرا ہاتھ اس وقت اتنا پتلا تھا، اتنا میں موٹا نہیں تھا کہ وہ ہتکڑی ڈالتے تھے ہاتھ نکل جاتا تھا. پھر اس نے اس کے اندر 2 سنگلاخیں ڈال کے اور پھیرے لگا کے پھر وہ ہاتھ میرا ٹائٹ کیا. تو کس وجہ سے آپ کو جیل میں انہوں نے بھیج دیا تھا؟ میں یحییٰ خان کے فرسٹ ڈے میں بھی چارج ہو گیا تھا. 1 سال 10 کوڑے معاف ہو گئے بعد میں. آپ نے جیل میں قالین بنانا بھی سیکھا، بہت سے کام سیکھے آپ نے. میں مانیٹر تھا جیل میں بھی. جی، لیڈر ہی ہوتا ہے. ریل میں، جیل میں، اسکول میں، گھر میں. اسکول میں بھی میں لیڈر تھا، کالج میں بھی میں لیڈر تھا، شہر میں بھی میں لیڈر تھا. تو یہ کہاں سے خاصیت آتی ہے لیڈر بننے کی انسان کے اندر؟ بعض تو مال سے بنتے ہیں یا حادثات سے بنتے ہیں یا انفلوئنس کسی سے بنتے ہیں یا کوئی مدد یا سپورٹ یا کیا کہتے ہیں دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں. بعض لوگ بورن لیڈر ہوتے ہیں.
میرا خیال ہے میں ورکر ہوں، پولیٹیکل بورن ورکر ہوں. تو یہ جذبہ اور شوق آپ میں ہمیشہ سے تھا. آپ نے کہا ہے کہ جی جب آپ کالج لیول پہ تھے، یونیورسٹی لیول پہ تھے، تو فیمیل فین فالوئنگ بہت تھی، آپ کو بڑے ووٹ پڑتے تھے. ظاہر ہے میں سمارٹ تھا، کپڑے شپڑے لنڈے والے اچھے پہنتا تھا، تو اس وقت یہ گوچی شوچی اور یہ سارے جارجیا ارمینی سب لنڈے سے مل جاتے تھے. تو اگر آپ کی فگر ٹھیک ہوں، سارے مسئلے ٹھیک ہوں، عمر کا بھی تعلق ہوتا ہے. میں بلا کا جوان تھا اس وقت، تو پھر ظاہر ہے 600-700 ووٹوں میں مجھے ہرانا تو لیڈیز کی بڑا مشکل تھا. تو آپ کے جو ساتھ والے کولیگس تھے وہ جیلس نہیں ہوتے تھے کہ سارے ووٹ آپ کو پڑ جاتے ہیں؟ اسی لیے میں بہت مارجن سے جیتتا تھا. گارڈن کالج میں 1200 1300 ووٹوں سے ایک کالج میں جیتتا تھا. یہی حال میرا پولی ٹیکنک میں تھا. تو بھی آپ کو گارڈن کالج میں کوئی آپ کی کلاس فیلو پسند نہیں آئی؟ پتہ نہیں، جنون کی حد تک سیاست سوار تھی. میرا حسن اور میری زندگی ہی میری سیاست تھی، اور میری پہلی محبوبہ ہی میرا خیال میری سیاست تھی. اچھا، آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ بھی آپ کافی اٹیچ تھے، اپنی والدہ کے حوالے سے کچھ بتائیے، ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا؟ ماں سے آپ یہی سوچ لیں جی کہ بھائی بہنیں تو ہم کافی سارے تھے ماشاءاللہ، لیکن میری اس سے بہت صبح سے لے کے شام تک بچپن سے ہی صبح اٹھتی تھی. میرے سارے بھائی لیٹ اٹھتے تھے، شاید بہنیں بھی لیٹ اٹھتی ہوں، مجھے نہیں پتا. تو جب میری ماں اٹھتی تھی نا تو میں تاک چپ کر کے دیکھتا رہتا تھا اٹھی ہے کہ نہیں. ہمارے غریبوں میں آپ کو پتا کوئی ڈائننگ روم شوم تو نہیں تھے نا، اسی چولہے کے سامنے بیٹھ کے سارے روٹی کھاتے تھے، وہی دیچکی سے ڈال دیتی تھی. سو ہمارے گھروں میں مرغی اس وقت پکتی تھی جب یا مرغی بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو. تو ایک خاص بوٹی میں کھاتا تھا لیگ کی، تو وہ میں کسی کو نہیں کھانے دیتا تھا. تو اگر میرے بھائی کہتے تھے یہ تو نے بڑا لاڈلا رکھا ہے، اس نے کہا پھر وہ کھائے گا نہیں، تمہیں سب کو تنگ کرے گا ادھر. والدہ کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ زندگی کے خوشگوار لمحے گزرے ہیں، لیکن والد صاحب کا آپ تذکرہ تھوڑا کم کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ والد کو پسند نہیں تھا میرا سیاست کرنا، اور ایون انہوں نے زندگی اپنی میں فون لگانے کی بڑی سخت مخالفت کی، بیل لگانے کی بڑی زبردست مخالفت کی، کٹوا دیتے تھے. تو انہوں نے ساری زندگی بالکل میرے والد کا لائف سٹائل اور میرا ٹوٹلی مختلف تھا. میرے والد کی کوئی دوستی، کوئی غمی خوشی میں شرکت، کوئی کارڈ نہیں آیا انہیں کبھی. وہ صبح مزدوری پہ جائے، ساتھ ہی ہماری چھوٹی سی یہاں بھٹیاں تھیں، ہم سلک بناتے تھے، اسی اوپر سے نظر آئے گا لال ویلی سے. پھر چھانگا مانگا شفٹ ہو گئے، لیکن وہ صبح ان کا یہی کام تھا، صبح مزدوری کا اپنے کام کے لیے نکلنا اور مغرب کے وقت آ جانا. وہ چاہتے تھے کہ مغرب کے وقت یہ شیخ رشید سامنے بیٹھا روٹی کھا رہا ہو. ہمارے یہاں شام کو چاول پکتے ہیں، تو صرف میں ہی غیر حاضر ہوتا تھا. لیکن یہ بات ہے کہ میں بلا وجہ ان کو تنگ نہیں کرتا تھا. اگر میں قریب جاتا تھا تو مجھے میرا باپ پیسے دے دیتا تھا. کئی میرے بھائی کہتے تھے کہ آپ اتنا یہ نکما ہے اور اتنا شرارتی ہے، اتنا آپ اس کو پیسے زیادہ دیتے ہیں. اس نے کہا یہ مانگتا کبھی کبھی، جب مجھے بہت ضرورت ہوتی تھی تو میں اپنے والد کے ایسے ہی ذرا مسخے شسخے کے لیے قریب چلا جاتا تھا، تو مجھے زیادہ پیسے دیتے تھے. جس دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.